بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا واسطہ رات کو سوتے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لیا کرو، 3 دن میں دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے، جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرتے ہیں، تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم کریم ہے، خالق ہے، رازق بھی وہی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو ناظرین، آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ بھی مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ پاک کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کا امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتار مارے گا اس قدر زیادہ ہوگا، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ ناظرین اکرام، صرف حلال رزق کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، دن رات صبح و شام غرض ہر وقت مانگو، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے جب سب سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے
کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، وسعتیں آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب تو قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرضے تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سابق کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی ہوتا ہے۔ انہیں دولت چاہیے، رزق چاہیے، لیکن وہ مل نہیں رہا۔ ناظرین، چند افراد کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگو، لیکن حلال مانگو اور حلال کی جستجو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسم وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ 3 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پاک و صاف ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد جب سونے لگو تو یہ عمل شروع کر دیں، اور سوتے وقت تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جب تک نیند نہ آئے آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد لا تعداد مرتبہ یا وہابو یا رزاقو آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو اس کے اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سوتے وقت تک جس قدر ہو سکے، بے شک 1000 مرتبہ پڑھ لیں یا چاہے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس قسم کی ایسی برکت ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے۔ جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں یہ کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہوتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو چند دنوں کے اندر ہی غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کا عزت و احترام کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو، اور پھر اس کے ایسے ایسے وسیلے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ کو اللہ پاک پر یقین کامل یقین رکھنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ سوالی بن کر دستے دعا دراز کرے اور اپنے غنی و بے نیاز آقا سے مانگے۔
اس حدیث سے ترجمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی چیز دعا سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نہیں مانگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا نافرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ان کا بندہ ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خیر کا سوال کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ناکام اور خالی لوٹا دیں۔ حدیث یہ ہے، ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی حیا اور کرم والے ہیں۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اور بے چینیوں میں ان کی دعا قبول کریں، اس کو چاہیے خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہیوں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقتی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔